اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ناظرین اکرام، ہماری گھریلو زندگی میں ساس اور بہو دو اہم مہرے ہوتے ہیں۔ ایسے گھروں میں جہاں دین سے بے پرواہی برتی جاتی ہے، شادی کی خوشیاں ختم نہیں ہونے پاتیں کہ ساس بہو کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بیوی کو پا کر بیٹا ماں کو بھول جاتا ہے۔ میں آپ سے ایک سبق آموز حکایت بیان کرتا ہوں۔ ایک گھرانہ تھا، اچھا خوشحال گھرانہ، بچے بوڑھے سبھی ساتھ رہتے تھے۔ بوڑھوں میں کوئی اور تو نہ تھا، بس ایک ماں ہی تھی۔ ماں جو بیٹے کو بڑی محنت سے پال پوس کر بڑا کرتی ہے، بڑے ارمانوں سے دولہا بناتی ہے، زندگی بھر کی محنت کے بعد جب اسے بیٹے اور پوتے کو دیکھ کر خوش ہونا تھا، اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آیا کہ بیٹے اور بہو نے اسے علیحدہ کر دیا۔ رہنے کے لیے سرونٹ کوارٹر میں جگہ دے دی۔ بہو نے اسے ایک لکڑی کا پیالہ لا دیا کہ وہ اس میں کھائے اور پیے۔ چینے کے برتنوں میں ساس کھانے کی حقدار نہ تھی، کیونکہ بڑھیا کے لرزتے ہاتھوں سے وہ کبھی چھٹ جاتے تو زمین پر گر کر ٹوٹ جاتے۔ اور پھر اب سوسائٹی میں بڑھیا کا مقام بھی کیا تھا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ اسی لیے اس کے آن بان دکھانے والی چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، ان کی معصوم فطرت انہیں دنیاوی اینچ پینچ سے دور رکھتی ہے۔ بہو کا بیٹا جب ذرا کھیل کود کا ہوا تو اپنی دادی کا حال دیکھ کر اس نے ایک پیالہ بنایا۔ ماں نے پوچھا کہ یہ پیالہ کیا کرو گے؟ تو اس معصوم بچے نے جواب دیا کہ ماما، جب آپ دادوں کی طرح بوڑھی ہو جائیں گی تو میں آپ کو ایک الگ جگہ پر رکھ کر اس پیالے میں کھانا دیا کروں گا۔ بیٹے کی یہ بات سن کر ماں لرز گئی، اس کا ضمیر جاگ گیا، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا اور اس نے اپنی غلطی پر توبہ کر لی۔ والدہ کی نافرمانی کا ایک سبق آموز واقعہ سنیے جو ساس بہو اور بیٹے کی تکون کے حوالے سے ہے۔ طبرانی میں عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کی روایت سے درج ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، نماز روزے کے پابند تھے، اچھے خاصے تھے کہ بیماری نے آن لیا۔ موت کے منہ میں جا پہنچے۔ جب انتقال کا وقت قریب آن لگا تو موجود لوگوں نے کلمہ شہادت کی تلقین کی، لیکن کوشش کے باوجود کلمہ نہ تو ان کی زبان سے جاری ہوا اور نہ ہی ان کو موت آئی۔ سکرات کے لمحے پھیلتے چلے جا رہے تھے۔ علقمہ سخت اذیت میں مبتلا تھے۔ ان کی بیوی دوڑی دوڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تو میرے شوہر کا دم نکلتا ہے اور نہ ہی ان کا افاقہ ہوتا ہے۔ ہم لاکھ انہیں کلمہ شہادت کی تلقین کرتے ہیں، لیکن کلمہ ان کی زبان پر چڑھتا ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے والدین کے بارے میں دریافت فرمایا۔ جب معلوم ہوا کہ ان کی ایک بوڑھی والدہ ہیں جو ان سے ناخوش ہیں تو انہیں پیغام بھجوایا کہ یا تو تم میرے پاس آ جاؤ یا میں تمہارے پاس آتا ہوں۔ علقمہ کی ماں نے کہلوایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں، میں خود آپ کے پاس حاضر ہوتی ہوں۔ وہ آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علقمہ کے بارے میں دریافت فرمایا۔ ماں نے کہا، میرا بیٹا علقمہ دنیا کے لیے تو اچھا بھلا آدمی ہے، لیکن مجھے بہت دکھ پہنچاتا ہے۔ پوچھا گیا کس طرح؟ تو کہنے لگی کہ اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر مجھے بہت ذلیل کرتا ہے۔ ساس اور بہو کا رشتہ بڑا عجیب رشتہ ہے۔ شادی سے پہلے ساس ہونے والی بہو کی ایک ایک ادا پر مر مٹتی ہے، لیکن لڑکی بیاہ کر جب گھر لاتی ہے تو پھر اس میں
کیڑے نکالنے شروع ہو جاتی ہے۔ یہی حال بہو کا ہے، پہلے پہل تو ساس کو ماں کا درجہ دیتی ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے ہیں سسرال والوں سے ٹوٹنے لگ جاتی ہے۔ ماں سمجھتی ہے بیٹے پر اس کا حق زیادہ ہے، بیوی سمجھتی ہے کہ وہ پہلے شوہر ہے اور بعد میں بیٹا۔ بہرکیف یہ جہالت کی، نادانی کی اور خود غرضی کی باتیں ہیں، اور ان گھروں میں عام ہیں جہاں دینداری کا معاملہ کمزور ہے۔ علقمہ کی دکھی ماں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اس کی غلطی معاف کر دے تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن بوڑھی ماں پر نہ جانے کیا کچھ بیت چکا تھا کہ وہ نافرمان بیٹے کو معاف کرنے پر تیار ہی نہ ہوئی۔ یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا اور حکم دیا کہ لکڑیاں جمع کرو، آگ بھڑکاؤ اور علقمہ کو اس دہکتی سلگتی آنکھ میں پھینک دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم سن کر اس عورت نے ایک چیخ ماری اور بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرے بیٹے کو آگ میں جلایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ کے ہاں جو اس کے لیے عذاب ہے، یہ آگ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کی قسم، جب تک تو اس سے ناراض رہے گی نہ تو اس کی نماز قبول ہوگی اور نہ ہی اس کا صدقہ۔ ماں پھر ماں ہوتی ہے جو پیٹ میں رکھتی ہے، گود میں کھلاتی ہے، اپنا سکھ چین سب اولاد پر وار دیتی ہے، ہر مصیبت خود سہتی ہے لیکن اولاد کو مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ علقمہ کی ماں نے جب یہ دیکھا کہ نوبت یہاں تک آن پہنچی تو اپنے سارے دکھ بھول گئی، بے اختیار بولی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اور سب موجود لوگوں کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں نے علقمہ کا قصور معاف کیا۔ ارشاد ہوا کہ جاؤ اور دیکھو کہ علقمہ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہوا یا نہیں۔ اطلاع آئی کہ کلمہ شہادت جاری ہوا اور انہوں نے انتقال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ تشریف لے گئے۔ تدفین کے بعد مہاجرین اور انصار سے خطاب فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمایا کہ جس نے ماں کی نافرمانی کی، جس نے ماں کو ستایا، اس پر اللہ کی طرف سے پھٹکار ہوتی ہے، وہ نہ تو اس کا فرض قبول کرتا ہے اور نہ ہی اس کا نفل۔ اور پھر فرمایا یاد رکھو ماں کا غصہ اللہ کا غصہ ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی معاشرتی زندگی میں انصاف اور اعتدال سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے، ماں اور بیوی کے حقوق میں توازن رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد